پیغمبر اکرم کے چہرے پر پڑی ہو اور جس نے پیدا ہوتے ہی کسی کا دودھ نہ پیا ہو اور اس نے لیاب پیغمبر چوس چوس کر وہ بڑا ہوا ہو اور نہ ہی صرف لعاب پیغمبر چوسا ہو بلکہ آدم سے لے کر حضور تک تمام صحیفے پڑھ پڑھ کر سنائے ہو. اگر کوئی ایسا ہے میں دعوت فکر دیتا ہوں اور میں تمام امت کو چیلنج کرتا ہوں اگر پوری امت کے پاس ایسی شخصیت ہے تو میدان میں لے آؤ. میں ممبر حسین پہ اقرار کرتا ہوں تمہارا مذہب بھی قبول کروں گا اور تمہاری زندگی پوری زندگی تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں. وفات حضرت آیات کے بعد سے لے کر آج تک ہم امت کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد ہادیان برات ہیں ہم دلائل سے ثابت کریں گے اور ہمارے علماء کرتے آئے ہیں وہ علی سے لے کر مہدی تک ہے. ان کے علاوہ نہ کوئی ہادی ہمیں نظر آیا ہے نہ پیغمبر کے بعد کوئی برحق امام نظر آیا. اور وہ کون ہے؟ ایک بات تو کس میں جا رہے ہیں آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آپ کون ہے وہ شخص ہم بتاتے ہیں. ہم علی والے بتاتے ہیں, ہم حسین والے بتاتے ہیں, ہم عزادار بتاتے ہیں. جن عزاداروں کا جلوس تم دیکھتے ہو اور سنی شیعہ مل کر مسلمان عزاداری سید الشہداء میں شامل ہوتے ہیں. تمام مسلمان نواز پیغمبر اسلام کی مل کر عزاداری برپا کرتے ہیں اور شریک جلوس ہوتے ہیں, شریک عزاداری ہوتے ہیں. اب وہ کون شخصیت ہے کہ جس نے دنیا میں آتے ہی حضرت آدم پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کی بھی تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی نبوت کی گواہی دی. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, توجہ کرنا, لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم پر یا حضرت شیش پر ان کے بعد جو ان کے قائم مقام پر ان پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تلاوت کی, کہیں ثابت نہیں. یہ کتاب بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جب حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے میں مولا کائنات کیا یعنی تشریف لانا نہیں پڑا, میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مولا کائنات جب تشریف لائے کعبہ میں آیا انہوں نے صحیفوں کی تلاوت کی ہے یا نہیں؟ آیا عام بندہ حضرت آدم پر صحیفے نازل ہونے والوں کی تلاوت کرتا ہے؟ دنیا کا کوئی عام بچہ ثابت کرو. لہذا ان صحیفوں کی تلاوت وہی کرے گا جو الہی نمائندہ ہے, جو الہی خلیفہ ہے. اب فرماتے کہ مولا کائنات لقد ابتدا
بالصحف التی انزلها اللہ تعالی، یعنی مولا کائنات نے ان صحیفوں کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. یعنی جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو حضور قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. آپ میرے خیال ناراض تو نہیں ہو رہے یعنی حضور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں لقد ابتدا بالصحف التی انزل اللہ تعالی علی آدم فقام بها ابن شیث فتراها من اول حرف الى آخر حرف. مولا علی جب دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی ان صحیفوں کو پڑھنا شروع کیا جو حضرت آدم پر نازل ہوئے تھے، جن صحیفوں کے قائم مقام حضرت شیث اور یہ کیا لکھتے ہیں فتراها من اول حرف فیہا الی آخر حرف فیہا، یعنی اول سے لے کر پہلے حرف سے لے کر آخر حرف تک مولا کائنات نے ان صحیفوں کی تلاوت کی. تھکے ہوئے تو نہیں نظر آ رہے، بولتے رہے وہ اسے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی. کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نہیں بعد میں پروگرام بھی ہے اور یہ بہت لمبی تعبیر الہی نمائندوں کی ہے اور میں میٹر آپ کے سامنے عام طریقہ وہ اپنی ملت کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ جس کے یعنی آپ اس سے سوچوں. تو میرے دوستوں یہ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے دین اسلام کا تحفظ کیا ہے، جنہوں نے تمام انبیاء کرام کے مقاصد اور ان کے بچائے ہوئے دین کی حفاظت کی. عزاداروں میری طرف متوجہ انہوں نے دین پر سب کچھ سوائے غم حسین کے. عزاداروں کوئی غم نہ دیکھو. جب امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا محمد حنفیہ مکہ تک تشریف لائے. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ امام وقت ہیں، آپ امام برحق ہیں. میرا ایک مطالبہ ہے، میری گزارش ہے کہ مولا آپ جائیں، علی اکبر کو لے جائیں، عباس کو لے جائیں، قاسم کو لے جائیں، ہاشمی نوجوانوں کو لے جائیں، لیکن زہرا کی بیٹیوں کو لے جائیں. عزاداروں یہ
امام مولا کائنات امیر المومنین کے وہ بیٹے ہیں محمد حنفیہ، اتنے طاقتور اتنے بہادر تھے کہ لوہار پگھلا کے اس کو اپنے مقام پر لے جاتا ہے، یعنی اس لوہے کو پگھلاتا ہے لوہار۔ لیکن یہ محمد حنفیہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو جہاں جاتے لے جاتے۔ بہت طاقتور مولا کائنات کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ کربلا اس لیے نہیں جا سکے کیونکہ وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے مولا کی معیت میں درجہ شہادت پر فیض نہیں ہو سکے، لیکن ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عزاداروں یہ مطالبہ کرتے رہے کہ مولا کرب و بلا میں آپ جائیں، بنو ہاشم کے جماعت جائیں، مولا زہرا کی بیٹیوں کو نہ لے۔ عزاداروں سنو گے جملے، میرے آقا نے محمد حنفیہ کو جو جواب دیا ہے، اب محمد حنفیہ بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی دونوں بھائیوں کی۔ امام حسین فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، اگر میں کربلا نہ جاؤں تو میرے نانے کا دین نہیں بچتا، اگر میں نہ جاؤں تو دین نہیں بچتا، اگر زینب نہ جائے تو میں نہیں بچتا۔ میرا جانا اسلام کی مجبوری ہے اور زینب کا جانا میری مجبوری ہے۔ عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے ہمیں حسین کے اور غم نہ دیکھو۔ مولا نے فرمایا محمد حنفیہ مجھے زینب نے بچانا ہے، میں زینب کے بغیر نہیں بچ سکتا، میں نے کربلا میں سو جانا ہے۔ میرے تمام نوجوانوں نے، عباس نے، علی اکبر نے، سب نے، بنی ہاشم کے شہداء نے کربلا میں سو جانا ہے۔ ہمارے اوپر بھی امتحان ہے، لیکن میرے بعد بہت بڑا امتحان زہرا کی بیٹیوں پر ہے۔ مرد بازاروں میں جاتے ہیں، آرام سے سننا، آرام سے، مرد بازاروں میں جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، خواتین شریعت یہ کہتی ہے کہ درباروں میں نہ جاؤ، بازاروں میں نہ جاؤ، لیکن زینب اور کلثوم پر بڑا سخت امتحان ہے۔ انہوں نے بازاروں میں بھی جا کر یہ کہنا ہے لوگوں میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا، میرا حسین نمازی تھا، باغی نہیں تھا، میرا حسین علی کا بیٹا ہے، ہم نسل رسول ہیں، میرے نانے کا نام رسول ہے، محمد رسول اللہ ہے، کیا کرتے ہیں سارے چھوٹے، میرا تحفظ بھی کرنا۔ اجرکم اللہ تعالیٰ، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا اور اپنی حاجات اپنے دلوں میں لے لو، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کرو۔ عزاداروں، بہن اور بھائی میں اتنی محبت تھی کہ جب جناب زینب کا جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے نکاح ہوا تھا، علامہ جعفر نقوی نے یہ لکھا کہ مولا کائنات نے شرط رکھی تھی
کہ جب بھی حسین عراق کا سفر کرنا چاہے، جب عراق جائیں گے تو میری بیٹی کو اجازت ہوگی کہ یہ بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ نکاح میں شرط لکھی گئی تھی۔ عزاداروں کی بہن بھائی کی اتنی محبت تھی کہ زینب جب گھر سے آئی اکیلی نہیں آئی، بلکہ اپنے چھوٹے کم سے بچوں کو بھی اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے ساتھ لائی۔ اور جب سوار محملوں پر سوار ہو رہی تھی میری آقازادی، تو کسی سید نے پوچھا تھا کہ اے مخدومہ کائنات، آپ بھائی کے ساتھ جائیں لیکن یہ کم سے بچوں کو کیوں لے جا رہی ہیں؟ دادارو سنو کے جملے میری آقازادی کے۔ معصومہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے دو بچے اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ قربانی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ عزادارو جب کربلا پہنچے 2 محرم، خیمے نصب ہو گئے، سخت حالات آئے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ جب جوانوں نے میدان میں قربانی دینے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے جب میدان میں جا رہے تھے، میری آقازادی نے بھائی کو دیکھا اور پھر ان جوانوں کے میدان کربلا میں بے گور کفن لاشیں جب تڑپتے ہوئے دیکھے، عزادارو میری آقازادی نے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے خیمے میں لے گئی اور خیمے میں لے جا کر ان کو چھوٹے چھوٹے کفن پہنائے۔ کفن پہنانے کے بعد چھوٹی چھوٹی دونوں بھائیوں کے ساتھ، ننھے ننھے بچوں کے ساتھ جب کفن پہنا چکی ماں، اور ان کو چھوٹی چھوٹی تلواریں بھی ساتھ لٹکا دی۔ لٹکانے کے بعد میری آقازادی فرماتی ہیں میرے لال ماں کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ عزادارو جب معصوم بچے بیٹھ گئے تو بی بی فرماتی ہیں میرے لال تم ہاشمی سید ہو، تم نجیب الطرفین ہو، تمہارے نانے کا نام علی ہے، تمہارے دادے کا نام جعفر طیار ہے، اور وہ دونوں شجاع تھے۔ اس میدان کربلا میں تم کو تمہاری ایک امتیازی حیثیت ہے، تمہیں 2 شجاعتیں حاصل ہیں، ایک نانا کی طرف سے، ایک دادا کی طرف سے۔ بیٹا آپ نے اپنے ماموں سے اجازت طلب کرنی ہے اور آپ نے جہاد کے لیے قربان ہونے کے لیے رخصت ہونا ہے۔ لیکن میرے لال کیونکہ آپ ہاشمی بہادر سید ہو، بہادر بچے ہو، جب دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچو، اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے میرے لال یاد کر لینا، کیونکہ پیاس کا غلبہ ہے آپ پر، آپ میں بھوک بھی ہے، آپ کو پیاس بھی ہے۔ بیٹا کی خیال کرنا وہاں سے پانی نہ پینا، جب بھی پانی پر نظر پڑے میرا بیٹا سکینہ کو یاد کر لینا، اصغر کو یاد کر لینا، وہ بھی چھوٹے ہیں، ان کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بیٹا ماں کا آخری سلام، اٹھو میں آپ کو ماموں کے خیمہ میں لے چلوں۔ عزادارو ماں نے اپنے دونوں کم سے بیٹوں کو لیا، انگلیاں ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑا، امام حسین کے خیام میں آئیں۔ کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام دستے تلوار پہ متھا رکھا ہوا ہے،
پیشانی رکھی ہوئی ہے اور امام حسین اور فکر میں ہے. میری آقازادی نے سلام کیا اور کہا بھیا حسین یہ میں آپ کی قربانی لے کر آئی ہوں. عزاداروں جب میرے مولا نے دیکھا اور آسمان کی طرف رخ کہا میرے مولا میرے ننھے مجاہد میں تیرے دین کی خاطر ان کو بھی قربان کر رہا ہوں. عزاداروں میرے مولا کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے مولا نے اپنے دونوں بھانجوں کے ماتھے کو چوما, پیشانی کو چوما. ایک بھانجے کو اس دانوں پہ بٹھایا, ایک بھانجے کو دوسرے دانوں پہ بٹھایا اور میرے مولا بھانجوں سے پیار کرنے لگے. عزاداروں جب بی بی نے دیکھا تو میرے آقا زادی نے عرض کی حسین یہ قربانی کے لیے آئی, آپ ان کو اجازت دیں, جنگ کے لیے اجازت دیں. عزاداروں یہ سننا تھا پکل حسین و بکان شدیدہ. امام حسین دھاڑے مار کر رونے لگے. جب حسین کی آواز بلند ہوئی بیویوں نے دیکھا جناب زینب اپنے معصوم بچوں کو لے کر بھائی پر قربان کرنے کے لیے آئی. عزاداروں سادات کے قیام سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی, رونے کی صدائیں بلند ہوئی. عزاداروں میرے مولا نے فرمایا یا اختی زینب, اے میری بہن زینب, یہ بچے جہاد کے قابل نہیں, یہ بچے سواری پر سوار نہیں ہو سکتے. جو پہلے گئے ہیں میں نے ان کو خود سوار کیا ہے, لیکن یہ بچے چھوٹے ہیں, یہ سوار نہیں ہو سکتے. عزاداروں میری آقا ذاتی نے فرمایا کہ بھیا حسین یہ سوار ہونے والے مجاہد نہیں, یہ پیدل چلتے ہوئے جہاد کریں گے, ان کا انوکھا جہاد ہے. عزاداروں کتنے وہ انسانی شکل میں درندے تھے, کتنے بھیڑیے تھے. کاش کہ ان معصوم بچوں کو آتے ہوئے امام حسین سے یہ کہہ دیتے کہ اے حسین ہم ہار گئے آپ جیت گئے. لیکن عزاداروں میرے مولا نے اجازت نہیں دی. جب بچوں نے دیکھا نا کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ لیے. کہا ماموں بحق ام کا فاطمہ الزہرا. ماموں جان علامہ قزوینی نے ریاض القدس میں یہ الفاظ لکھے کہ جب بچوں نے دیکھا نا کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ماموں جان بحق ام کا فاطمہ الزہرا, اپنی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمیں جہاد کے لیے اجازت دے دے. عزاداروں حسین کا یہ سننا تھا. حسین کا میری ماں زہرا, آئے میری ماں زہرا. عزاداروں اب اٹھے حسین, ان ننھے شہیدوں کو انگلی دی اور میدان جہاد کے لیے چلے. عزاداروں ایک شہزادہ دائیں طرف تھا, ایک شہزادہ بائیں طرف تھا, اپنے ماموں کی انگلی کو پکڑا ہوا جہاد کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے ماں دیکھ رہی ہے. اب اس کی ماں کے دل سے پوچھ لینا, ماں کے دل سے پوچھنا کہ جس کے ننھے ننھے بچے جنہوں نے واپس نہیں آنا, اس کے ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. عزاداروں بچے چلے لیکن حسین کا
ناصرہ اللہ حافظ جب چھوٹے لڑکے مجھے جا رہے تھے حسین کی نگاہیں ان بچوں پر تھی اور سارے قطار رو رہے تھے اب بچوں نے جہاد کرنا شروع کیا اجرکم اللہ بس جان جوڑے ہیں صرف جان جوڑے آپ کی زحمت تباہ کروں اللہ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ اتنی شدید حبس اور گرمی میں بیٹھ کر بھی ان مظلوموں کو رو رہے ہیں عزادارو ایک شہزادے نے 3 ظالموں کو واسط جنم دیا ایک نے 10 کو واسط جنم دیا عزادارو ہائے وہ بخشا گیا ایک ظالم نے ایسا سینے پہ گرد مارا اور کے سینے میں گرد مارا بچے کو چکر آئے چکراتے ہوئے زمین پہ گر پڑا عزادارو اون کا گرنا تھا کیونکہ بھائی تھا اور دونوں اکٹھے آئے تھے اپنے بھائی کے اوپر محمد گر پڑا کہتا ہے بھیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے میری ماں نے تو اگر کھانے ودا کیا تھا لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں بھی تیرے پیچھے آتا ہوں عزادارو شہزادہ اٹھا اس نے جہاد کیا ایک ظالم نے پیشانی پہ ایسا تیر مارا شہزادہ گر پڑا عزادارو آواز دی مامو اندر گرے مولا آئیے عزادارو جب صدا امام حسین کی کانوں میں بولی تو حسین دوڑتے ہوئے آئے اجرکم اللہ ننھی ننھی لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کر خیام کے قریب گئے اور سوچنے لگے ان ننھی لاشوں کو دیکھ کر میری بہن زینب پہلے ہی دکھی ہے ان کی لاشوں کو دیکھے گی برداشت نہیں کر سکے گی عزادارو بدلے نہ خرص حسین خیام میں آئے جب بیویوں نے ننھی لاشوں کو دیکھا قرآن پپا ہوا ساری بیویاں آ گئی